الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ برادران اسلام، آج 17 ذوالحج ہے، تقریباً یا یقیناً بسم اللہ الحمدللہ، چلو 16 ہے 17 ہے تو ذوالحج آپ کے علم میں ہے یہ قربانی کا مہینہ ہے، اور اس میں تاریخ میں جہاں حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل کی یاد سدا زندہ رہے گی۔ فارسی کا شعر ہے کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق سب دست بر جرید عالم دوام ما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے۔ فارسی کا ترجمہ ہے ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। سب تست بر جرید عالم دوام ما، اس کائنات کے سینے پہ عاشقوں کا نام رب نے بالکل پتھر پہ جیسے لکیر ہوتی ہے ایسے کائنات کے سینے میں کندہ کر دیا۔ اس لیے یہ لوگ گردش لیل و نہار نہیں سکتی انہیں مار، یہ لوگ سدا زندہ رہیں گے۔ ان میں ایک ہستی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین کی ہستی بھی ہے۔ ان کا یوم شہادت 18 ذو الحج ہے۔ کیا ہے؟ 18 ذو الحج۔ ہمیں کم از کم ان بزرگوں، ان ہستیوں کے وصال کے دن، کمال کے دن، انتقال کے دن، مالک سے وصال کے دن یاد رکھنے چاہیے۔ تو 18 ذو الحج حضرت سیدنا عثمان غنی کا یوم شہادت ہے۔ اسی حوالے سے یہ میری، آپ کی، ہماری دینی، ایمانی، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں اس طرح یاد کریں جس طرح یاد کرنے کا حق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا صحابہ کرام میں جو مقام ہے وہ امتیازی ہے، انفرادی مقام ہے۔ کچھ صفتیں تو آپ میں ایسی بھی تھیں جو نہ حضرت ابو بکر میں ہیں نہ حضرت عمر میں۔ یعنی تصور کریں نا، ایسی بھی صفتیں ہیں جو نہ حضرت ابو بکر میں نہ حضرت عمر میں۔ ان میں ایک صفت یہ ہے کہ انہوں نے جان اور دھڑ کی بازی لگائی ہے، لیکن حضور کی امت کے خون کا ایک قطرہ نہیں بہنے دیا۔ اپنی جان دے دینا، پھر جان کے ساتھ حکومت بھی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس دور میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، آپ کسی بچے کو 10 روپے دیں اور پھر کہیں پتر میں نے واپس دے، انہیں ٹافی بھی واپس نہیں کرنی، حکومت کون چھوڑتا ہے کوئی حکومت؟ توبہ کریں۔ ایک مرتبہ کوئی بن جاتا ہے پھر پھیتے بڑھتے جاتے، پھر پھیتے، شکر ہے تو انہیں سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے سب کچھ، جان بھی دے دی، ملک بھی دے دیا، پیار کس سے کیا؟ یار تو یار ہوتا ہے، یار کے شہر کی مٹی سے پیار کیا۔ اگر مدینہ چھوڑ دیتے، پیشکش کی گئی تھی مدینہ چھوڑ دو، جان بھی بچ جائے گی، ملک بھی بچے گا۔ فرمایا ملک جاتا ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن کوچائے دلدار نہ جائے۔ کو جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا۔ حضرت پیر نصیر الدین کا شعر یاد آیا، کہتے ہیں کوچ جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا، جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا۔ دشت میں جان گئی، دشت میں جان گئی، پاؤں کا چھالا نہ گیا۔ دشت میں جان گئی، پاؤں کا، تانوں اس گرمی چھالے یاد آنے نے۔ دشت میں جان گئی، پاؤں کا چھالا نہ گیا۔ خاک ہو گئے سب گوہر صد رنگ نصیر، خاک ہو گئے
میں ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوشش کریں آپ کے پلے پڑ جائے کہ خاک ہو گئے سب گوہر صد رنگ نصیر، تجھ سے ایک بھی اشک پلکوں پہ سنبھالا نہ گیا۔ پہلے شعر بن کے پہلے فکرے تے غور کرو، خاک ہو گئے سب گوہر، سب گوہر موتی تے موتی دے ایک رنگ یا دو رنگ، آکھیا تیرے جڑے موتی سن اتے 100 رنگے 7 رنگے تے سنتے رہے ہیں تے اے موتی ہن اس موتی کیڑے خاک ہو گئے۔ حالانکہ یہ موتی جب گرے یا ہاتھ میں گرنا چاہیے یا گودی جھولی میں گرنا چاہیے، او موتی بڑی بدقسمت جڑا سدھا مٹی تے مٹی تے گیا تے مر گیا۔ خاک ہو گئے، پہلا ظلم، خاک ہو گئے سب گوہر صد رنگ نصیر، تجھ سے ایک بھی اشک پلکوں پہ سنبھالا نہ گیا۔ جان بھی پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جان بھی پیاری تھی مگر جان سے پیارے تم تھے، جو کہا تم نے مانا گیا ٹالا نہ گیا۔ اس کو ذرا سمجھیں، میرے نبی نے حضرت عثمان کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہ ظلماً شہید کر دیا جائے گا، ظلماً شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر جب آخری رات تھی سرکار خواب میں آئے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ، حضرت عمر بھی ساتھ، فرمایا عثمان تجھے ہم چوائس دیتے ہیں، رہنا چاہتا ہے تو مدد کی جائے، آنا چاہتا ہے تو سات بسم اللہ۔ کہا یا رسول اللہ میں آنا چاہتا ہوں، اس لیے جان بھی پیاری تھی مگر کوہ ہیرا پر حضور کھڑے تھے، بلکہ حضور چڑھے تھے، حضرت ابو بکر ساتھ، حضرت عمر ساتھ، حضرت عثمان بھی ساتھ۔ اور جس وقت پہاڑ پہ حضور نے پاؤں ٹکایا تو پہاڑ خوشی سے وجد میں آیا، اور حضور نے پاؤں اس ٹکا کے پہاڑ پہ فرمایا اسبت اسکن، بس کر بس کر چس کر، کیا بس کر، اسکن مانا سکون سے رہ، اسبت بس کر ثابت رہ، پھڑک تڑپ نہیں، اسبت اسکن وہ ثابت رہ، وہ ساکن رہ، بس کر، اگے پیچھے ونجن دی نہ اگے پیچھے ونجن دے نہ، وس کر، وس بس کر، اگے پیچھے ونجن دے نہ وس کر، نہ تھی بے چس ذرا چس کر، تے تم بولن دی چس کر تے تو سنن دی چس کر، کچھ تا رس کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس بس کر، اس کا مطلب ہے پہاڑ میں بھی کوئی زندگی ہے، پہاڑ میں بھی کچھ شعور ہے، پہاڑ کو بھی شعور ہے، مجھ پہ میرا حضور ہے۔ اور پہاڑ پہ حضور پاؤں دھرے تو پہاڑ خوشی سے ناچے، کیا کرے؟ وجد کرے۔ میں نے سیدھا لفظ کہہ دیا ہے نا تاکہ یہاں سے نکلے اور سیدھا، اس لفظ دا فائدہ نہیں جیڑا سجن نو سکھ نہ دے تے دشمن نو دکھ نہ دے، یہی کم ہے نا، دشمن نو دکھ ہونا چاہیے تے یاراں نو سجناں نو سکھ ہونا چاہیے۔ میرے پیر استاد فرماتے تھے، کہتے تھے او یار دی یاری دا فائدہ کوئی نہیں، تے جے دے یار دی یار نو فائدہ کوئی نہ ہوئے تے دشمن نو تکلیف کوئی نہ ہوئے۔
اس لیے میرے نبی نے پہاڑ پہ پاؤں رکھا، اور یہ کئی مرتبہ واقعہ ہوا، تفصیل کا موقع نہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کچھ پی ایچ ڈی ڈاکٹروں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث حقیقتاً صحیح ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بعض استعارے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ آئے ہو میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، یہ محض استعار ہے کہ تسی آئے ہو تے اسی بالکل پھلاں دی طرح کھڑ گئے ہیں، حالانکہ پھول کتھے تے چودھری گول کتھے، فرق ہے نا۔ مطلب ہے کہ تسی مسکرائے ہو انج لگ دے جو گلاب دی طرح کھڑ گئے ہو، حالانکہ گلاب کتھے تے جناب کتھے، فرق ہے نا۔ تو یہ استعارہ ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی استعارہ ہے کہ حضور نے پہاڑ پہ پاؤں رکھا اور پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھا، یہ استعارہ ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، میں قربان، کاش کے کوئی پڑھے لکھے تیرے ورگے ہوں دے، اساں تے کھوتیاں دے واس چڑھ گئے، سچی بات۔ ایک فقیر سی، وہ آدھا سی گھوڑے گھٹ گئے نے تے کھوتے ود گئے نے، وہ پتہ کسے نو نہ لگے، وہ جیڑا جاوے وہ اگو آکھن کریے کی، گھوڑے گھٹ گئے نے تے کھوتے ود گئے نے۔ تے 2 سال دے بعد پھر گئے لوگ، انہیں کہون انہیں آکھا گھوڑا اکا دکا تے کھوتے ہر پاسے۔ ایک بندہ جا بیٹھا سرکاراں، ایک کھوتے تے گھوڑے سمجھ نہیں آئی، فرمایا جڑے کام دے سن او گھوڑے سن، ہون جڑے دھتورے نے ایک کھوتے ہی نے، تسی انہاں نو تسی سکالر سمجھی کھلوتے ہو۔ گھوڑے چلے گئے گلشن گئے، جنگلی دھتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے اور بے شعورے رہ گئے۔ اقبال نے کیا کہا؟ ایسے بیٹھے تھے دھوتی بن کے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، نبی پاک کا نام آئے۔ اب کہا کہ پڑھے لکھے سکالرز، اب پوچھو، کہنے لگے کیا یہ حقیقت ہے یا استعارہ ہے کہ حضور نے پاؤں رکھا، پہاڑ جماد ہے، پتھر بے جان شے ہے، اس میں نہ عقل ہے، نہ نظر ہے، نہ شعور ہے، نہ احساس ہے، نہ ادراک ہے، تو پھر اس کا جھومنا خوشی سے یہ کوئی سمجھ میں آتا ہے؟ اقبال نے کہا، اس نے کہا اصل میں تم نبوت کو سمجھے ہی نہیں، اگر تمہیں نبوت سمجھ میں آ جائے، پتھر کیا بڑے بڑے تودے اگر نبی پاؤں رکھے تو پھڑک اٹھے۔ نبی پتھروں میں شعور ہوتا ہے، پتھروں میں بھی نور ہوتا ہے، پتھروں میں بھی ادراک ہوتا ہے جب اوپر شہ لولاک۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، اب عنوان بھی مجھے کھینچ رہا ہے پر ادھر سے بھی دل نہیں کر رہا نکلنے کو، فرمایا کہ من چے گویم از تولا یشک چیست، خشک چوبے در فراق او گریست۔ اقبال کہتے ہیں ساریاں محبتاں سانو سمجھ آندیاں نے، کملی والیا تیرا پیار آج تک سمجھ نہیں آیا، تیرے پیار دی کی مثال دے ویے جے دے فراق تے ہجر تے جدائی وچ سکیاں لکڑاں بھی روون، کوئی بولے تے کی بولے، کوئی دسے تے کی دسے، کوئی بیان کرے تو کیا بیان کرے۔ حضور پہاڑ پہ ہیں اور پہاڑ، اساں نچنا ہے تیری انگلی تے، اساں نچنا ہے تیری انگلی تے، تھت نال بھاویں بے تھت نچوا۔ یہ وچ ایک مشکل لفظ ہے فیضی صاحب، تھت، تسی بیٹھے ہو کت، اے لفظ وچ آ گیا خالص سرائکی دا تھت،
عاشق کہہ رہا ہے اساں نچنا ہے تیری. حضرت عباس کہتے تھے نا حضور کو، چاچا اپنے بھتیجے کو، کہ اساں تے تانوں بڑے دیر دے منیا ہویا ہے. کدوں دا؟ او جدوں تانوں اما پاک کپڑے وچ بن دیندی سی، او بلوتنا جا ہوندا ہے بچیاں نوں بنیدا ہے، تے تسی پھر انج کر دے سو. تے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اساں نچنا ہے تیری انگلی تے، اساں نچنا ہے تیری انگلی تے، تھت نال بھاویں بے تھت نچوا. تھت کا معنی ہے سلیقے سے، بھاویں سلیقے نال نچوا تے بھاویں انج انج کیتی رکھ، تو جینج کیتی رکھیں گا اسی اوتھ نچاں گے. اسا نچنا ہے تیری انگلی تے، تھت نال بھاویں بے تھت نچوا. بھاویں مسجد نے، بھاویں مسجد لے جا اسی تیرے پیچھے جو ہاں، بھاویں مسجد نے، بھاویں مندر جول، بھاویں اتھ نچوا بھاویں اتھ نچوا. تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں، تیری مرضی ہے ساکو جت نچوا. پہاڑ وجد میں، رقص میں، رقص میں، وجد میں ناچ رہا ہے، اور میرے نبی نے یہ کہہ کر دنیا کو خبردار کر دیا کہ میں چاہوں تو پہاڑ بھی سنتے ہیں، پتھر بھی سنتے ہیں، خالی سنتے نہیں نبی کا حکم مانتے ہیں. بس کر بس کر، وہیں تھما. آپ نے فرمایا تینوں اجے چین نہیں آیا، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. واہ واہ، تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو زندہ و پائندہ شہید کھڑے ہیں. دو زندہ و، حضرت عمر نے ابھی شہید ہونا ہے، عثمان نے ابھی شہید ہونا ہے. یہی تو مولویوں پہ رونا ہے، ان ظالموں کا علم عقل کھونا ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے پتہ نہیں، تو یہ تیرا باپ بول رہا ہے کہ یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے. یہ نبوت ہے. نبوت وہ ہوتی ہے جو صدیوں کے نقاب پلٹ دیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ نبی حکمت کے تحت چپ رہتا ہے، حکمت کے تحت. خدا بھی چپ رہتا ہے، نبی بھی بسا اوقات. لیکن یہ مت کہا کر کے نبی کو خبر نہیں، یا نبی کو علم ہوتا تو یہ ہوتا. کھوتا کہیں کا. اللہ اکبر. سمجھیں کچھ؟ تو دو شہید، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے. زندہ پائندہ حضور کے پہلو میں کھڑے ہیں، اور آگے حدیث یہیں ختم ہو جاتی ہے. ایک بھی کان کھڑے نہیں کیتے، سرکار چنگے بلے کھڑے ہیں، سانو مارو، سانو ہمیں حضور یہ نہیں، کیونکہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا. یہ بھی وہ تو مانگ رہے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ موت دیویں تے شہادت دیویں، دیویں تے دیویں بھی تے باہر نہ دیویں، یار دی نگری دے وچ دے. کیا لاڈلے لوگ تھے، کیا یہ لاڈ ہے نا، یہ لاڈ ہے کہ نہیں. مرنا میں چاہتا شہادت دی موت، تے میدان وچ نہیں. چنگی شہادت ہے، میدان وچ نہیں مرنا
تے کتے مرنا انہاں آکھے مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا پر جس مرنے وچ میل نہ ہووے اس مرنے نو کی کرنا اللہ یہ شہید ہے جس کو نبی نے پہلی خبریں ساری دے دی تھیں یہ مظلوم شہید ہے یہ ظلمن شہید ہو جائیں گے اور صحابہ خود کہتے تھے سامنے کہ آپ کو ظلمن شہید کر دیا جائے گا اس لیے میرے جیسے لوگ گھبراتے ہیں لیکن جن کے پلے سب کچھ انہیں فکر وارث شاہ ان عاشقاں صادقاں نو وارث شاہ ان عاشقاں صادقاں نو ذرا غم نہیں جند گواونے دا کیوں جی ان عاشقاں صادقاں نو ذرا غم نہیں جند گواونے دا اے عاشق نے نالے صادق نے اج او حضرت خواجہ فرید کہتے ہیں میں کل دی مردی اج مراں میں کل دی مردی اج مراں بڑھ مراں یا بھویں وڑاں چھوڑی ویندا یار سنجوک وے قسمت فریدا پئی پٹھی گیا رول دل بر دے پٹھی چٹڑے پدھرتے میں لٹی بیا خوش وسدا سارا لوک وے بیا خوش وسدا سارا میاں صاحب سمجھے چاہیے رو رو اکھیں وچ پیاں چراں رو رو اکھیں وچ پیاں چراں میں کل دی مردی اج مراں بڑھ مراں یا بھویں وڑاں تروڑی ویندا یار سنجوک وے اس لیے حضرت عثمان کی دو صفتیں جامع قرآن صاحب حیا صاحب وفا یہ دو صفتیں بڑی کمال ایک صفت ہے حیا والی یہ صفت بڑی میرے حضور فرماتے تھے کہ میری امت میں شدید حیا والا عثمان ہے یعنی جو بھی مسلمان ہے حیا اس میں ہے کیونکہ الحیاء من الایمان اگر حیا نکل جائے بندہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے بے ایمان پورا نہ بھی ہو ادھورا ہی صحیح لیکن ہو جاتا ہے بے ایمان الحیاء من الایمان بلکہ فرمایا الحیاء سنت الانبیاء حیا یہ نبیوں کی سنت ہے حیا نبیوں کا زیور ہے یعنی حیا تو ہر بندہ مومن میں ہے لیکن سب سے زیادہ حیا والے نبی ہوتے ہیں سب سے حیا والے لیکن مزے کی بات فرمایا حضور نے فرمایا نبیوں کے بعد سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے جیسے صدیق تو سارے ہیں یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر ہی صدیق ہیں حضرت علی بھی صدیق ہیں حضرت عمر بھی صدیق ہیں حضرت عثمان بھی لیکن ایک صفت غالب ہوتی ہے وہ حضرت ابو بکر پہ غالب ہے صدیق فاروق حضرت عمر حیا شجاعت مولا علی ہر بندے کی ایک صفت ہے نمایاں نشانی ہے تو یہ نشانی حیا والی کس پہ ہے لا حیاء لہ لا دین لہ لمن لا حیاء لہ حضور نے فرمایا جس کا میں حیا نہیں اس میں دین نہیں جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں کیونکہ حیا نبیوں کی سنت ہے ایک عجیب حدیث فرمایا انا عثمان حییٌ انا
عثمان حیون، یاد رہے گا؟ سمیع اللہ جڑے ستے وقت کھولو. ماشاء اللہ. محسوس نہ کرنا میں نام کسی کا لیتا ہوں سناتا کسی اور کو. آکھنا تینوں تے خصوصاً نواں جڑیاں ہو نا تو اسی طرح جاگ کے بیٹھ. ان عثمان حیون، یاد رہے گا؟ اب سنیں دوسرا فرمان سرکار کا، فرمایا ان ربی حیون. صفت ایک ہی ہے، ایک بال برابر فرق نہیں، قول ایک ہی ہستی کا ہے. ادھر کہا ان ربی حیون، ادھر کہا ان عثمان حیون، میرا رب بڑا ہی شرما والا. پھر کہا میرا عثمان بڑا ہی شرما والا. یہ حیا بڑی شے ہے. اصل میں یہ صفت اللہ کی ہے. پھر اللہ کی عطا سے نبیوں میں، نبیوں کے بعد، اور پھر فرمایا یہ مومن جو ہیں، فرمایا مومن بھی وہ ہے جو حیی ہے. مومن المؤمن حیی کریم. اس کا مطلب یہ ہے مومن سے حیا جدا نہیں، حیا مومن سے جدا نہیں. جو مومن ہے اس میں حیا ہے، جس میں حیا ہے وہ مومن ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ہو. اگر حیا نکل جائے پھر کیا؟ وہ سارے نبیوں کا ایک ہی قول. سنیں ہر نبی نے یہ قول بولا، کیا کہا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. فرمایا ایک کہاوت بن گئی نا پھر جب سب نے کہا کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر جو مرضی آوی کر. جب حیا ہی نہ رہا، اس لیے حیا کا دوسرا معنی ہے شرم. کیا ہے؟ شرم. اور بے حیائی کا دوسرا معنی ہو گیا بے شرمی. انگلش میں کہیں گے شیم لیس. کیا؟ شیم لیس، ڈھیٹ پروف. بے حیا آدمی. بے حیائی کیا ہوتی ہے؟ کبھی بے حیائی آنکھ میں ہوتی ہے بے شرمی، کبھی بے حیائی ہاتھ میں آ جاتی ہے، کبھی پاؤں میں، کبھی دماغ میں، کبھی زیادہ تر یہ ٹپکتی ہے آنکھ سے یا زبان سے. بے شرمی، بے حیائی. بندہ جب حیا سے نکلتا ہے تو قدرت اس سے ایمان نکال لیتی ہے. پھر کھوکھلا انسان پھر رہا ہوتا ہے، کھوکھلا. اب مثلا ایک بندہ بری نظر، پھر بری نظر، پھر بری نظر. کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ حیا جا رہا ہے. شرم، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت میں حیا ہے تو منہ چھپائے گی. کوئی سامنے آئے گا تو نگاہیں نیچی کرے گی. اور ہر علاقے میں حیا کا انداز الگ ہے. آپ آزاد کشمیر میں کبھی چلے جائیں تو وہاں آپ اگر گاڑی پہ بھی جا رہے ہیں تو وہاں کی عورتیں پانی بھرنے یا ویسے جا رہی ہیں تو وہ ایک طرف کھڑے ہو کے اپنا منہ پہاڑ کی طرف کھڑے ہو کے کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ حیا ہے. اگر آپ جا رہے ہیں ادھر اور کسی عورت نے آپ کو دیکھا ایسے کر لیا، آپ نے اسے دیکھا ایسے کر لیا، اس میں بھی شرم ہے، اس میں بھی شرم ہے. لیکن اگر یوں ہوا کہ اس نے ایسے کیا ایسے کیا، آپ نے، تو بڑا ہی بے شرم ہے. کیا ہے؟ بڑا ہی بے حیا آدمی.
اور اس کو سخت کہیں بڑا ہی کمینہ آدمی ہے. یہ حیا ہے اور یہ ایمان کا غالب حصہ ہے. اب سنیں، کپڑے پہنے، حیا. عثمان غنی کی حیا حضور نے بتائی نا، فرمایا عثمان غنی حیا والا ہے. کتنا حیا والا ہے؟ تو فرمایا ان الملائکۃ لتستحیی منہ کما تستحیی من اللہ ورسولہ. فرمایا فرشتے بھی عثمان سے ایسے حیا کرتے ہیں جیسے فرشتے اللہ اور اس کے رسول کا حیا کرتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا حیا والے سے ہوتی ہے، کیونکہ عثمان بڑا شرم والا ہے، تو شرم والے سے شرم والے بھی شرم رکھتے ہیں. اب ایک حدیث اور سن لیں. سرکار دو عالم جلوہ گر حضرت ابو بکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سرکار نے فرمایا چلے آؤ. بیٹھ گئے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ عمر. آ جاؤ. بیٹھ گئے. اب دروازہ تیسرے بندے نے کھٹکھٹایا، کون؟ سرکار عثمان. رک جا میری جان. حضور ایسے لیٹے تھے، پنڈلی مبارک سے ذرا کپڑا سرکا ہوا تھا، اٹھ کے سیدھے ہوئے، چادر کو ٹھیک کیا. آ جا. تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. ام المومنین کی سرکار پہ نظر ہوتی تھی کہ کوئی محبوب کا فعل یا قول چلا نہ جائے. اسی لیے میرے نبی نے کہا عائشہ کے پاس تمہارے دین کا غالب حصہ. اگر یہ ام المومنین نہ قریدتی تو یہ حدیث وہیں رہ جاتی. سرکار دو عالم کے آنے والے چلے گئے. ام المومنین نے عرض کیا قربان جاؤں میرے بابا آئے آپ ہلے ہی نہیں. کیوں جی؟ تو پھر بیگمہ پوچھتے سکدیاں نا اگے پیچھے بولن نہ بولن میرے ڈولن، تے جیڑے ویلے کوئی سسرالوں آوے پھر تے بولن ہی بولن، پھر تے اتھو ہی پیسے نکل دینے جتھو نکلے ہی کدے نے. اونج پوچھ دے رہو بیگم صاحبہ کوئی پیسہ، توبہ توبہ تسی دیتے ہی کدے نہیں، اسی رکھے ہی کدے نہیں. جے سسرال آیا تے پھر چہرے تے جمال آیا، پھر اونا پیسے آندہ بھی خیال آیا جڑا لے کے پتر بلال آیا. تے توڑا ماں پیو آ جائے تے 12 بجے ہوئے نا سرج درد بڑا ہے. آج روٹیاں بادامی باغ تو لے آنا. سبحان اللہ. ملک جی دل نو لگ گئی ہے لگ دیتا. انسان ہوندہ ہے نا. تو بی بی پاک نے پوچھا حضور میرے بابا آئے تو آپ تو متحرک ہی نہ ہوئے، اور جناب عمر جیسا صاحب جلال آدمی آیا تو پاؤں ہی نہیں ہلایا. عثمان آیا تے پھر بڑا اہتمام ہوا، ٹھہر کے سلام ہوا. سرکار یہ عجیب نہیں کام ہوا. اب میرے نبی نے مختصر جواب میں سمندر پر ڈال دیا. فرمایا عائشہ اس بندے سے میں کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان والے بھی حیا کرتے ہیں. پہلے بھی معاملہ خلاف حیا نہ تھا، لیکن اہتمام یہ زیادہ کیوں ہوا؟ عثمان کے لیے. کس کے لیے؟ عثمان کے لیے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ سب سے زیادہ ہے. اتنا بندہ حیا والا
زندگی میں عثمان غنی بند باتھ روم میں بھی کپڑا باندھے بغیر کبھی نہیں نہائے زندگی میں. اور جب سے رسول پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے پھر اس ہاتھ کو کبھی نجاست نہیں لگنے دی، کیونکہ یہ ہاتھ یار کے ہاتھ سے چھو گیا. یہ اہتمام عشق کرتا ہے، یہ انتظام محبت کرواتی ہے کہ اس ہاتھ کو. اور پھر کمال نہیں ہوا، کیا شان ہے عثمان کی. حدیبیہ کا مقام تھا، سرکار دو عالم کو جس وقت مکے والوں نے روک دیا آپ مکے نہیں آ سکتے، حضور نے بھیجنا تھا کہ کوئی جائے ان سے مذاکرات کرے. حضرت ابو بکر سرکار میرا جانا ٹھیک نہیں، عمر حضور یہ خلاف حکمت ہے، ایک سرکار. پھر کس کو بھیجیں؟ سرکار عثمان کو. کوئی بندہ ہے نا جہاں مذاکرات کرنے، اور وہ بھی دشمن نمبر ایک سے، اس کے لیے بھی کوئی دماغ بھی تیز اور حیثیت بھی ویٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ کفار سے مذاکرات کرے، بات کرے تو کچھ اثر ہو. حضرت عثمان غنی چلے گئے. جس وقت عثمان غنی گئے صحابہ کرام ٹھنڈی آہیں بھریں، عشق ہوتا ہے. ادھر حضور بھی ہیں، کعبے سے بھی پرانا پیار ہے، اور پرانا پیار پھر ساؤن نہیں دیندا. اب عثمان غنی تو ادھر گئے کعبے کے اندر ہوں گے حرم میں، ادھر صحابہ 26 میل دور بیٹھے ہیں مجبور. خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور، سمجھے کچھ حضور؟ خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور، بیٹھے نے سسی دی طرح مجبور اور آہیں بھر رہے ہیں. اور کیوں خیرے سرکار عثمان غنی دے مزے نہیں ہو گئے. اے جائے گا سفارت دی سفارت ہوئے گی حاج دا. اے اپنے ہونے گئے سن جرنل قبلہ الحافظ الحاج جنہاں دا پاکستان تے راج، اپنے مہاراج فیلڈ اور مارشل حضرت وزیر اعظم شہباز کرے پرواز، اے دے اپنے ننداز، اور پورے دا پورا ٹرک بھر کے ساڑھے اتے احسان فرمان گئے نے تے کعبے دے پھیرے بھی توڑے پیسے ہیں. سبحان اللہ، کیا اللہ پاک نے تحفے بخشے. پیسہ سجنا دا عیاشیاں تے نال لکھیا ہویا کعبے دے حج. عثمان کے مزے ہو گئے. سفارت کی سفارت، کعبے کے پھیرے مفت میں. واہ. مکے والوں نے کہا عثمان تیرا دل ترسا ہوا ہے کعبے کے طواف کے لیے، لے سارے پردے ہٹ گئے، دل کھول کے طواف کر. پر عشق دی غیرت ویکھ، انہیں کعبے تو منہ پھیر کے آکھیا سجنا دے بغیر. کیا سجنا دے بغیر؟ سجنا دے بغیر کوئی آب حیات بھی دے وے تے نہ پیویے، او دے تو بغیر کعبہ بھی آکھے نہ میرا طواف کر، کعبہ آکھے کر میرا طواف، تے جواب دے مانگے صاف صاف. انہاں تو بغیر طواف بھی سانو آئے ہائے. در تیرے دی بھیک چنگیری بھامے ہووے کولا کیری، کر در در نہ کر خوار، مدتاں بیت گئیاں رسنا ساول یار، مدتاں بیت گئیاں. ادھر عثمان نے انکار کر دیا میں کعبے دا طواف. سارے ہی حیران، سارے ہی پریشان. عجیب محمد عربی دی شان، پتہ نہیں کی گھول کے پیوا دیتس. کعبے وچ کھلو کے کعبے وال تک دے ہی نہیں، پتہ نہیں کی پیوا دیتس.
ساکیا نظر میں تیری وہ بادائے سرجوش ہے کہ ایک ہی نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش. کیا مستی ہے. کعبے میں کھڑے ہو کہ نہیں کرتا طواف. اور صحابہ نے کہا بڑا ہی خوش قسمت ہے طواف دے مزے لے رہا ہونا ہے تے سجنا نو اپنے عاشقاں تے مان کنا ہے. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ حضور مزے لے رہا ہونا ہے طواف آندے. فرمایا ساڑھے تو بغیر. اب سمجھ آ رہی ہے. جے توانو موقع مل جائے نا تسی آکھو کہ قادری صاحب اے پھر کوئی اور خطیب رکھ لواں گے تسی ساڈے نال مکو. تہاڈا دل کرے تے تسی ساڈا سودا ہی کر کے آ جاؤ. سبحان اللہ. اے تسی ویکھے نہیں جڑے ویلے اسلام آباد وچ وڈیاں وڈیاں کانفرنساں ہوندیاں بڑے لال نیلے چوبے کبے اتھے پگڑیاں دستاراں ماراں ماراں تے قطاراں اتھے بھی ہوندیاں سرکاراں. وہ تہاڈا بھی سودا کراؤندے تے ساڈا بھی کراؤندے نے. لیکن یہ عشق ہے, یہ سچا ہے, یہ عشق عثمان ہے. اب میرے نبی نے اپنے عاشقوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور ان میں ایک آدھ دانہ غلط آ گیا تھا جو حدیبیہ میں تھے نا, ان میں ایک آدھ دانہ غلط آ گیا تھا. اب آپ نے اس کو نکالنا تھا, باقیوں کا حوصلہ امتحان جانچنا تھا. آپ نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ میدان سے کوئی نکلے گا نہیں, فرار نہیں اختیار کرے گا, ضرورت پڑی تو جان کی بازی لگاؤ گے. اب حضور نے بیعت لینی شروع کی جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا میرے حبیب جن لوگوں نے تیری بیعت کی وہ تیری بیعت نہیں, وہ میری بیعت. ید اللہ فوق ایدیہم, انہاں دے ہاتھ تے تیرا ہاتھ نہیں سی, اے اللہ دا ہاتھ. یہ 26واں سپارہ سورہ فتح اللہ کا قرآن. اب نبی پاک نے 1400 اور کتنے صحابہ سے بیعت لی. طریقہ یہ تھا کہ حضور کا ہاتھ, یہ ہاتھ یہاں, حضرت عمر کا ہاتھ یہاں. سمجھ رہے ہو؟ 1500-1400 بندے نے بیعت لینی ہے تے محبوب دا ہاتھ, ہائے ہائے, محبوب دا نازک ہاتھ ہاتھ پھلاوے چلاوے تے ہاتھ پھلانو بھی شرماوے. وہ سرائکی کا آپ کو میں سنایا کرتا ہوں کہ ایہو تیر میکو دیو محبوب, محبوب اے تیر میکو دیو, میں خود کو آپ چا ماراں, تساں نازک ہو تھک ویسو, نشانہ کیس دا چٹ چا. حضرت عمر نے یہاں ہاتھ نیچے ڈالا تاکہ حضور کا ہاتھ تھک نہ جائے. جب سب کی بیعت ہو گئی, ایک منکر بھی نکل گیا, چھپ گیا تاکہ جان نہ دینی پوے. اس سارے مجنو خون دین والے نہیں ہوندے, چوری والے بھی وچ ہوندے نے. اس واسطے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ سارے ہی میرے عاشق نے, کچھ چیک کرنے واسطے بھی آندے نے, بلکہ کچھ لکھن واسطے بھی آندے نے. اللہ اکبر. آخر میں میرے نبی نے, کیونکہ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے, رسول نے ایک عمل کر کے غلط فہمی کو دور کر دیا. آپ نے اینڈ پہ فرمایا کہ اب رہ گئی عثمان کی بیعت, کیونکہ بیعت اس نے کرنی ہے جس نے لڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے.
تے مرے ہوئے لڑدے مقابلہ کر دے نہیں. سرکار نے یہ عمل کر کے، بخاری کی حدیث ہے، دائیں ہاتھ اٹھا کر کہا یہ عثمان کا ہاتھ، دایاں ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ، اور بایاں آگے کر کے کہا یہ محمد عربی کا ہاتھ. اور پھر ہاتھ عثمان والا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہا عثمان کی طرف سے بیعت ہم کرتے ہیں، جہاں تم لڑو گے وہاں عثمان لڑے گا. بسم اللہ، مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے آپ اس جملے کی قدر و قیمت کو جان گئے. دایاں ہاتھ نبی کا، بایاں ہاتھ بھی نبی کا، لیکن دائیں ہاتھ کو نبی نے اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے ہن ہاتھ اتے آ گیا. بڑی نازک بات آ گئی ہے تے گرمی دے وچ تے بندہ پیاسا بھی ہوئے تے اندر اے سی بھی نہ لگے ہون تے بندہ پونے گھنٹے تو بیٹھا ہوئے تے سمجھن واسطے بھی حوصلہ چاہیے تے میں تانوں سلام کردا. لیکن ذرا توجہ میرے وال رکھو گے تے عثمان غنی دی عظمت دا جھنڈا لہرائے گا تے ایمان ساڈا ود جائے گا. یہ ہاتھ دایاں نبی نے کر دیا کہ یہ عثمان کا ہاتھ، یہ نبی کا ہاتھ. اب یہ ہاتھ آ گیا اوپر، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. سمجھانے کے لیے اللہ معاف فرمائے، یہ نبوت یہ آ گیا. یہ ہاتھ پہلے اوپر تھا تو نبی کا تھا. اس ہاتھ کے نیچے سارے ہاتھ رکھ گئے ہیں. اچانک نبی نے نبوت کا تصرف کر کے اسے عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا ہے تو سب کے ہاتھ کس ہاتھ کے نیچے آ گئے؟ ساری عزتیں الگ کر لو، عثمان کی یہی عزت کا. لیکن اس سے بھی بڑی بات آگے ہوئی، جب رسول نے یہ بیعت بھی مکمل کر لی تو اوپر رب نے جبریل کو بھیجا، فرمایا سونےو اے جیڑے سودے تواڈے نال پے ہوندے نے، اے سودا تواڈے نال نہیں ہویا، اے سودا ساڈے نال ہویا. سیدھی آیت ہے، کوئی اس میں تعویل نہیں. یبایعونک، انما کا عربی میں یہ لفظ جب آتا ہے تو یہ لفظ پورے دائرے میں ایک چیز کو بالکل بند کر لیتا ہے. اس کو حصر کہتے ہیں. فرمایا جنہوں نے تیری بیعت کی بغیر کسی ذرا سے شک کے، انہوں نے میری بیعت کی. تے جیڑے خان محمد قادری دی بیعت کیتی ودن او اکڑ جاون چودھریاں دے بھی اگے، تے جنہ نبی نال کیتی، تے جنہ نبی تو ود کے پھر نبی آکھے میرے بیعت نے، تے جنہ نو رب آکھے میرے بیعت نے. تسی اجے بھی نہیں سمجھے. بیعت جیڑا ہوئے انہوں آپ اپنی بولیے چ اصطلاح ٹرمینالوجی چ مرید آکھ دیاں. کوئی نبی دا مرید، کوئی آخری نبی دا مرید، تے کوئی گل ہور اگے چلی گئی. اگے رب آکھیا ید اللہ فوق ایدیہم، اے جنہ دے ہاتھ دے اتے تیرا ہاتھ سی، انہاں نو پتہ نہیں لگا اے تیرا نہیں اے میرا ہاتھ. ہن او ہاتھ جیڑا اتے سی، رب آدھا ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ. غور کرنا، رب نے کہا یہ اللہ کا ہاتھ، نبی نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ.
نبی نے کہا عثمان کا ہاتھ تے پنجابی والا اتھے بولیا انہیں اپنی پوتھی نو کھولیا وہ آدھے رب جے دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھے رب جے دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے مومن تے لازم ہے کہ حق آکھے ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے یہ حضور نے فرمایا ہذہ ید عثمان رواہ البخاری یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اللہ اکبر یہ تھوڑی شان ہے بہت بڑی شان ہے اسی لیے قرآن مجید کو حضرت عثمان غنی نے جمع فرمایا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہیں یہی ہاتھ ہے جس کو رب نے اپنا ہاتھ بولا ہے اسی ہاتھ سے قرآن جمع ہو گیا سرائکی میں کہتے ہیں سٹ عادت جھیڑے لاون دی سٹ عادت جھیڑے لاون دی اوے لڑنا والیاں عادتاں چھڈ دے یہ کی معنی ہے جھگڑے کرن والیاں عادتاں چھڈ دے پھر کی کراں سٹ عادت جھیڑے لاون دی سکھ ریت پریت نبھاون دی سکھ ریت پریت نبھاون دی سٹ عادت جھیڑے تسی آکھو گے ساریاں گلاں تیریاں ٹھیک نے اے ٹھیک نے ساریاں گلاں سی تیریاں پر اے چلو منو نہیں سنتے لو سنن تے تھوڑے پیسے تسی بڑی محنت کر رہے ہو تو پسینو پسین ہو رہے ہو تھوڑے پیران تو لے کے سر تک زور لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا میڈا تے لگ رہا ہے چلو یہ تسا مان لیا اے بھی تھوڑی مرضی ورنہ تسی ہو مولوی صاحب آکھیا انہیں آکھیا نعرہ تکبیر سارے ماریا نعرہ مولوی صاحب تے سپیکر تے بیٹھے سن انہاں بھی آگوں نعرہ ماریا آواز تے جانی سی سپیکر دے اتے جو سی تے اگوں بھی سچو دانے بیٹھے سن انہیں مولویاں دی تانے مارن دی عادت ہوندی ہے انہاں آکھیا تساں سارے تو میں کلے دی آواز اچھیے اگوں ایک بیٹھا سی جٹ تے بٹ تے میں نلواٹ تے بولیا فٹافٹ انہیں آکھیا مرغے بھی تے تسی کھاندے ہو اللہ جاندہ ہے پانی پی رہے ہیں تو یا چودھری انہیں چاہ پیوائی ہے جے ڈکھ ہی یار کفن دی ٹاکی دا تیڑا ترکہ یار والا گے جے تنو ایک کپ چاہ دا بھی لڑدا پہ آئی ادھے پیسے واپس لے لمی کیا کہہ رہا تھا میں سٹ عادت جھیڑے لاون دی سکھ ریت پریت نبھاون کوئی محبت کی بات کر جھیڑے جھگڑے چھوڑ عمر گزر گئی جھگڑوں میں پیار کی بات کر کوئی پیار پریت کا راگ چھیڑ عثمان غنی کی طبیعت میں پیار ہی تو تھا اور پیار میں وفا ہوتی ہے پیار میں وفا ہوتی ہے جیسے پیار میں حیا
ہوتی ہے، پیار میں وفا ہوتی ہے، اور وفا کا اظہار ہوتا ہے، وفا کا اظہار ہوتا ہے۔ یار بھامیں بغیر کار ہوتا ہے، یار بھامیں، لفظ تو میں اور کہہ رہا تھا، یار بھامیں بیکار ہوتا ہے، یار پھر بھی یار ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ وہ پھب نہیں رہا، یہاں میں کہوں گا یار چاہے بغیر کار ہوتا ہے، یار یار ہوتا ہے، اور جس کا یار حیدر کرار ہوتا ہے اس کا بیڑا تو پھر پار ہوتا ہے۔ اب بڑے یار کی یاری کی بات آ گئی تے یاراں دی پہچان ہوندی ہے سوکھے ویلے۔ اچھا ٹھیک ہے، تسی ٹھیک ہو، تسی ٹھیک ہو، یاراں دی پہچان ہوندی ہے اوکھے ویلے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دا مطلب ہے اجے جاگ دے پہ ورنہ اس جون دے وچ تے ککڑا نو میں ویکھیا او پیر عثمان او کتے ستا پہ ہونا جے کتے یا مر گیا ہونا کتے، اللہ وہ تے ظالم دا پتر ہے ہی کوئی نہیں۔ کل رات سویرے میرے نال سی، سویرے اسی اذان سنی بٹ جی کالا شاہ کاکو سویرے دی اذان تے میں نو آدھا جی اج جڑا عنوان ہے نا یہ میں نو بڑا پسند ہے، میں ظالم جی ہے ہی نہیں، لیکن انہوں گڈی تے میں بٹھا کے لے آیا کہ ایدی پسندہ عنوان ہے کہ حضرت عثمان ہے تے اما ابے ایدہ نام بھی رکھا عثمان ہے، لیکن میں نو چکر دے کے وہ پیر کتے دا کتے گیا، وہ ظالم ہے ہی کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ تواڈی صفت ہی ہے، امام نو مسلے تے کھڑا کرنا تے بیعت کرنی تے 18,000 کھلوتن، موڑ کے ویکھے آتے صف پوری ایک بھی نہیں۔ اے وفا ہے، اے کیا دن تے وفا دا پتہ سوکھے ویلے اوکھے ویلے لگتا ہے، جیڑا کم نہ آوے دنیا اندر اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ تے اوکھا ویلا او ہوندا ہے کہ اتو بادل بھی وسن والا ہووے تے بندہ پب بھار کھلوتا ہووے تے اینج قطرے قطرے نو ترسے کدے تے برسے۔ اردو کا شعر ہے میاں صاحب، یہ صرف آپ کی نظر ترسا دیا ہے ابرے گریزاں نے اس قدر، ایک بوند بھی جو برسے سمندر لگے مجھے، ایک بوند بھی جو برسے سمندر لگے مجھے، اتنے ترس گیا اساں بھی یہ ربا ترس گیا، کال دے تیرے بدل پہ ویکھ دیا، ہون کرم فرما پارا 50 تے پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی تے سکھ دا ویلا بھی کمال آیا تے دکھ دا بھی، سکھ دی انتہا سی کہ کملی والے آکھیا جا تیاری کر مخدوم کائنات تیرے نام، کائنات میں اس سے بڑی بات مخدوم کائنات سیدات و نساء العالمین، بر تمام آئے نساء عالم، تمام کائنات کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا۔ آج علی کی معراج کا دن تھا، نبی نے کہا تیاری کر، ہن دکھ شروع ہو گیا، انہیں آکھیا سجنا تیاری کی کرا، وہ مثال ہے مولوی دی مڈی، ایک مسلح تے ایک تڈی، اے میری کائنات کدے جاواں، خود بلا کے آکھیا اے تلوار تا تیری ضرورت ہے، انہوں نہ ویچی تے اور اے جڑی زیرے نا جیکٹ، بلٹ پروف جیکٹ، اے ویچ دے، تو اے دے بغیر بھی لڑ سکتا۔ اے علی
بے تیغ بھی لڑتا ہے، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تے ایدہ کی کراں، اے ویچ تیری شادی کریے، تیری ٹور پہ آئے، سکھ بھی تے دکھ بھی، خوشی بھی تے غم بھی۔ خوشی بہت بڑی ہے تے مجاہد دا سامان تے زرے ہی سی تے ٹرے آئے تے ایک پاسے خوشی دی لہراں، ایک پاسے غم دیاں بہراں، تے اگے آیا یار عثمان، او بولیا کدے چلے ہو میری جان؟ انہیں آکھیا نہ پوچھ، انہیں آکھیا کہ میں کی پہ آبیخداں، خوشی بھی غم بھی کیا چیز ہیں ہم بھی، خوشی بھی غم بھی کیا چیز ہیں ہم بھی، یہ کیا کرم بھی اور ستم بھی، خوشی بھی اور غم بھی، سخت بھی اور نرم بھی، بھرم بھی اور کرم بھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا تیرے تو کی لکاؤنا، آج سجنا نے سنو زمین تو چک کے عرش دی چوٹی تے بٹھا دیتا ہی، آج فاطمہ الزہرا میرے نام ہو گئیاں نے، تے دکھ اے آج زیرے ویچن چلیاں، اور فقیران دے کل ہے کھڑی سی، اے بھی سڑا سامان ہے جگر دے پیارا ہے کہ رب دے نانتے اے پا کے لڑ دیاں، پر آج او بھی ساڑی کائنات ویک چلی ہو، او دا بھی اسی سودا کرن ٹر پیاں۔ عثمان آکھیا بازارے چو پھر آیا ہے، انہیں آکھے ایک دو بندیاں تو پوچھے آئے کنی قیمت لگی، آکھے 480 درہم دین دینے۔ عثمان آکھیا اے بازار آلے انو دینا ہی یا یار نو دینا ہی؟ انہیں آکھیا جے توں رکھ لویں تے میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، اے تیرے کول تے میرے کول کی فرق ڈھول، اور لاہوریا تو بھی بول، آپ خرید لیں بسم اللہ۔ عثمان کروڑا تے ارباں دا مالک، انہیں ماریا تھیلی نال سی کڑیا 480، اے پھڑ زیرے پھڑا، زیرے لئی پھڑ زیرے پکڑ لی۔ میں عموماً پنجابی میں وڑ جاتا ہوں، آپ کا مجھ پہ اثر ہو گیا، میرا آپ پہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں۔ میرا ایک بار یار پٹھان بھی بیٹھا سندا ہوندا ہے، سنے جتیاں پالش کردا ہے، وہ آدھا ہے جب تک قادری صاحب اردو بولتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، جب وہ پنجابی میں وڑ جاتا ہے تو اکثر لڑ جاتا ہے، پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، تو مجھے اس کا خیال آ گیا ہے۔ سن تہاڈا بھی خیال ہوندا ہے تے انہاں دا بھی خیال ہوندا ہے، تو تسی سوچو نا جیڑا او گلی والےاں دا خیال کردا ہے تہاڈا بھی تے کردا ہی ہونا۔ آپ اپنی وفا جانے، ہم اپنی نبھائیں گے۔ تو زیرے پکڑ لی، مولا علی کو تسکین ہو گئی، چلو سامان گیا پر لے عثمان گیا، میں قربان گیا، خیر ہے۔ پلٹ کے جانے لگے، کم ہو جائے تے پیر ذرا ترکھے ہو جانے نے، ہے کہ نہیں؟ جدوں آؤندے ہو نا تے پھر مسئلے ہور ہوندے نے، جدوں جاندے ہو تواڈے مسئلے پھر ہور ہی ہوندے نے، بدلے ہوئے تواڈے طور ہوندے نے تے پھر ترکھے ترکھے۔ تے مولا علی آکھیا ہن جلدی جاواں، سمجھ گئے ہو نا؟ اور سرکاراں انتظار وچ نے، تو آپ بڑھے پلٹ کے پیچھے۔ عثمان نے کہا میری جان، اور جی عثمان اتنی جلدی؟ تینوں تے پتہ ہی ہے نا سرکار انتظار میں ہے، اللہ اکبر، حضور انتظار میں ہے۔ کہا کہ میں نے قبضہ لے لیا، یہ زرہ ہے میری، یہ پیسہ تیرا، اب شادی ہو رہی ہے تیری، اور یار یاروں کو شادی پہ تحفے ہدیے گفٹ دیتے ہیں، لیکن میں ذرا جلدی گفٹ دینا چاہتا ہوں۔ کہا سمجھا نہیں، کہا اے لے مزہ چکھ، اے زرہ میری طرف تو رکھ۔
میرے جنے یار سن، اکثر میرے یار جنوں بھی میں الحمدللہ قرضہ دیتا ہے وہ پھر اج تک نہیں آیا. نہیں سمجھ آئی تو بڑے بڑے پیار کرن والے، ہاتھ چومن والے، پسلیاں تروڑن والے، جن بھی میرے کو پیسے لینے میاں جی وہ اج تک پھر ہن تے انہاں دا پتہ بھی کو نہیں کتھے گئے نے. لین ویلے مسئلے ہور ہوندے نے تے دینی پہ جاتے بڑے، رشتے ترٹ جاندے نے، لیکن صدقے تیرے عثمان میرے. دوڑ کے پہنچے مولا علی سرکار انتظار میں بے قرار، اور جلدی لوٹ آئے حیدر کرار. علی جلدی آ گئے ہو، کہا عثمان رستے میں مل گئے تھے. نبی سمجھ گئے، کہا کیا ہوا؟ اب نبی چس لے رہے ہیں سن سن کے، مزے لے رہے ہیں سن سن کے. اب بھی کوئی عثمان پہ انگلی کرے میری طرف سے کسی گٹر میں جا کے مرے. پکا رکھو ایمان. عثمان، عثمان عظمت کا آسمان. اگر عثمان دے اتے انگلی کرو گے تو پھر علی دی شادی، شادی دے خرچے، زہرا دے دوپٹے تے زہرا دیاں چادراں، پھر زین العابدین، پھر اگے نبی دی اولاد، پیچھے جاؤ گے عثمان ہی لبن گے. اس کو کہتے ہیں شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہی حیا ہے، یہی حیا ہے. اللہ اکبر. کہ بندہ چھوٹا سا بھی احسان کرے تو بندے کی عمر بھر گردن نہیں اٹھتی. اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی، بھلائی کی تھی. پیر نصیر کا مجھے شعر یاد آیا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ حیا نہیں آنکھ ملانے دیتی، ٹھیک ہے کہ حیا نہیں آنکھ ملانے دیتی، کیا ممکن نہیں ایک عنایت کی نظر بھی؟ او ستو کھا کے سونا لے لاہوری ہو. مانا کہ حیا نہیں آنکھ ملانے دیتی، کیا ممکن نہیں ایک عنایت کی نظر بھی؟ تیری حیا بھی ٹھیک ہے، پر ایک آنکھ دے حصے حقدار تے. یہ میرے نبی کا کمال دیکھ. حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. ظاہر ہے علی جائے پتر دی شادی تے زہرا جائی بیٹی دی شادی تے خرچہ سارا عثمان اٹھاوے تے میرا نبی دعا نہیں کرے گا؟ نبی قدردان ہے. نبی تو وڈا قدردان میرا اللہ. اس تو بعد میرا نبی قدردان ہے. تے میرے نبی نے وعدہ کیتا ہے، فرمایا میرے بچیاں نال جنہیں نیکی کیتی اگر وہ بدلہ نہیں چکا سکے، قیامت والے دن میں محمد انہاں دے بدلے گن گن کے چکاواں گا. یار بنیا کہ نہیں؟ یار یاری یار نے پوری کیتی کہ نہیں؟ مولا علی فقر دے بادشاہ سن. مزدوری کرنی سارا دن تے شام نو آ کے زہرا نو دینے کچھ دانے. کدے کدے کھجوراں گین کے مزدوری چلے آنیاں، گین کے کھجوراں. کی کر دے رہے ہو؟ اج پانی دے بوکے چھک چھک کے ایک بی بی بڑھڑی سی او دیاں ایٹاں تے روڑیاں نو پانی سٹ دا رہے ہیں تے گارا بنایا. اے 16-17 کھجوراں ہاتھ آئیاں، لے تو بھی کھا میرے حسن حسین نو بھی کھا. فقر دا بادشاہ، فقر دا شہنشاہ فقر. اللہ اکبر. حالت یہ ہے، لیکن ایسے حال میں ایک دن اونٹنی اور مست اونٹنی پہ چڑھے ہوئے کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، میرے نبی کی نظر پڑی، خوشی بڑی ہوئی. میرا علی آج اس کو کہتے ہیں ماری اونٹنی، مہری اونٹنی، مست اونٹنی پہ سوار. بلایا،
فرمایا اے سواریاں کتوں آئیاں نے؟ حضور پیار بڑھا کر، بیٹا بھی سمجھتے تھے، بھائی بھی کہتے تھے، داماد بھی تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھے۔ یہ سواری کہاں سے آئی ہے؟ سنو گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور کہیں الوٹ ہو جائے گا۔ مولا علی رکے، حضور کی طرف دیکھا، کہا سرکار خوش ہو کے، حاملانی علیہا عثمان، اے سرکار ایس اونٹنی تے مینو عثمان نے بٹھایا ہے۔ اس دور میں کسی کو ایسی اونٹنی دینا ایسے ہے جیسے کوئی کسی کو مرسڈیز کی چابی پکڑا دے، لو جی 0 میٹر۔ آج کل دے یار تے یارانو بخار بھی نہ دیون، کیوں جی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ یاری دے ہوتے میں شیر یاد آ گیا پنجابی دا، تے تسی درود شریف پڑھو ذرا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میاں محمد بخش کہتے ہیں جتھے سپ اٹھواں ہووے، اٹھواں سمجھ دے ہو؟ بچھو۔ جتھے سپ اٹھواں ہووے یا مصیبت بھاری، سجنا نو بھیجن آپ نہ جاون، واہ اجو کی یاری۔ جتھے سپ اٹھواں ہووے تے یا مصیبت بھاری، اتھے آپ نہ جاون، سجنا نو بھیجن، واہ اجو کی یاری۔ اج کل دی یاری اے وے، اس ویلے دی یاری کر لو تیاری۔ حضور جنگ میں ہے، بھوک پیاس عروج پہ ہے، شام ڈھل رہی ہے، حضور کے صحابہ ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، یہاں تک کہ ہونٹ کھول گئے نبی کے آگے۔ آقا اب تو جان میں جان نہ رہی، کوئی کرم ہو، نگاہ کرم ہو، رسول کی نظر دیکھو۔ رک کے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے خوراک آئی کہ آئی؟ شرط لگا دی، سورج لیٹ بھی تے ہو سکتا ہے کھانا، سورج ڈوبنے سے پہلے کھانا آیا کہ آیا۔ عصر کی نماز اوکھے سوکھے پڑھی، ادھر سورج ڈوبنے کا ویلا، تے بھکھے نو پوچھو 2 اور 2 4۔ ماشاءاللہ بھکھا ہوئے نا بندہ تے انہوں 2 اور 2 4 نہیں ہوندہ، 2 اور 2 4 روٹیاں۔ روٹی کوئی کھاندا ہے، بھکھے دا منہ آپے کھل جاندہ ہے۔ بھوک بڑی ظالم شے ہے۔ اب صحابہ کی نظر کبھی سورج پہ، کبھی رستے پہ، پتہ نہیں کتھوں کوئی آندہ ہے، کیڑے پاسوں۔ تھوڑی دیر گزری، غبار اٹھا، آس لگی، رسول نے دیکھا اور اونٹ آئے قریب، 9 اونٹ، 9 کے 9 اونٹوں پہ کھانا دیکھ رہا ہے زمانہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتارو، یہ جتنا لشکر سب نے رج کے کھایا، اب کھا کے سب نے نعرہ لگایا، اے کھانا کتھوں آیا؟ بھوکے بندے نو تے ہوش ہونے نہیں ہوندا، تے جان وچ جان آئی، انہاں ہاتھ کر کے کھانا کتھوں آیا؟ میرے نبی فرمایا اے میرے عثمان نے بھجوایا۔ کیوں؟ اے لینا بڑا اوکھا کام ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا ہاں دینا،
مینوں تے لینا بھی بڑا اوکھا لگتا ہے، دینا تے بڑی اوکھا لگتا ہے، وہ تے اللہ نے عادت ہی نہیں پائی سان، اسی تے لینا ہی لینا ہے نہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک شاہ صاحب تھے، انہاں کو تقریر کرتے تھے میری طرح، کسے پوچھا شاہ جی وہ آج کل دال دا کی بھاؤ ہے؟ انہاں کہا ظالم دے پترو 15 سال ہو گئے کدے پوچھے ہی نہیں، نالے دال تے ساڑے نصیبے جی کدے نہیں آئی، جدوں کھادا ہے گوشت کھادا ہے، جدوں کھادا ہے حلال کھادا ہے، جدوں کھادا ہے دوجیاں دے گھروں کھادا ہے، خرید تے کتے ہی کدے نہیں تے سانوں کی پتہ دال دا بھاؤ کی تے مرغے دا بھاؤ کی، اسی او دا نا لیندے رہندے ہاں، مخلوق منتاں کر دیئے جی تھوڑا جا کھا لو، تے اسی نخرے کر کے دیا اے اسی نہیں کھانا، ودن اے نہیں کھانا پوچھ دینے کہ کی پکاوی ہے، تو سی کی پسند کر دے ہو، انہوں نے پتہ نہیں ہے چھٹا کی جوگے بھی نہیں، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے رحمت کے ڈیرے، اللہ اکبر، نوٹ پہ کھانا، جو اس سے بھی بڑا جنگ اسرت جس کو قرآن مجید نے جیش اسرت کا نام دیا ہے، اور سورہ توبہ میں تفصیل سے بولا ہے کہ اتنی کہاں تبوک چلتے چلتے چھالے پڑ گئے، اونٹوں کے پاؤں جو تھے ان کے وہ پھٹ گئے، اونٹوں کی اوجڑیاں چیر کے اونٹوں کو اوجڑیوں کا پانی صاف کر کے گھونٹ گھونٹ کر کے پیا تاکہ زندگی کا سلسلہ برقرار رہے۔ اس موسم میں ایک ایک قطرے کی قیمت تھی، میرے نبی نے سپر پاور سے ٹکر لینی تھی، آپ بیٹھ گئے مسجد میں، فرمایا ہے کوئی اس مشکل وقت میں مدد کرے؟ حضور نے مسجد ہے، اعلان ہو رہا ہے کوئی؟ عثمان اٹھے، علیہ مئات بعیر ما احلاسہا واقتابہا، سرکار 100 اونٹ ساز و سامان سمیت میرے ذمہ، 100 اونٹ، بیٹھ جائے۔ بلال لکھ لو، بلال وزیر خزانہ، وقت دم ہوں نا، وہ بھی وزیر خزانہ، ساڑھا بھی وزیر خزانہ، ساڑھی تنخواہ ودھائی نے 35 تو 36 تے 37، او سینیٹران تے وزیران دی سدھی لاکھ تو 13 لاکھ، ایتھے رکھ، کیا حلال خور وزیر ہے، اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا اور کوئی؟ پھر اٹھے عثمان، 100 اونٹ، 100 اونٹ، ادھر بولی لگتی رہی ادھر قیمت پڑتی رہی، 900 اونٹ، 50 اور 50 گھوڑا، ہو گیا 1000۔ کہا حضور میں آ رہے ہیں، جیڑے آندے دل وچ کو جو او سی، منافقین بھی تو مدینے میں تھے، انہاں آکھیا راج گیا ہے نا، راج گیا ہے تے شدہ بھاج گیا ہے، ہون تک دے بڑے نعرے ماردا رہا تے ہن گھر نس گیا ہے کہ کتے پھر نہ کھلونا پوے۔ آئے تے عثمان نے توڑا پھڑیا ہویا، توڑا پھڑیا ہویا تے او دے وچ درہم نہیں، کھڑک دے سونے دے دینار، آ گئے نی یار، تے سٹیا حضور دے گے، اے بھی لاؤ سرکار، تے سرکار نے ماریا انہاں دے وچ ہاتھ، انج پایا نبوت والا ہاتھ، انج سرکار نے اچھالیا، اچھال کے آکھیا جا عثمان تو جانے تے میں جانا۔ یہ عثمان ہے، حضور نے بولی لیے لگائی تھی کہ آج جو اسرت میں مدد کرے جنت لے، وہ سب کچھ دے گیا۔ پھر مدینے میں حضور آئے، پانی کی کمی ہے،
کنواں ایک ہے کام کا زیادہ، اس پہ یہودیوں کا ظالموں کا قبضہ ہے، یہ بغیر لیے کچھ دیتے نہیں ہیں، اور مسلمان بیبیاں پانی بھرنے جاتی ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ رسول کریم سے دیکھا نہ گیا، آپ نے منبر پہ بیٹھ کے کہا ہے کوئی جو بیر روما لے دے جنت ہم سے لے لے۔ ظاہر ہے وہی بولے گا جس کے من میں طاقت بھی ہے، پیسوں کے والے بڑے ہوتے ہیں پر دینے کا حوصلہ۔ کھڑے ہوئے عثمان کہنے لگے حضور بس آیا گئے۔ یہودی سے کہا کتنا؟ ایک حدیث میں ہے اس نے کہا پورا نہیں ادھورا بیچوں گا۔ کتنے کا؟ من مرضی کا اس نے ریٹ لگایا۔ عثمان نے بھاؤ تاؤ نہیں چکایا، جو منہ سے نکلا تھا فرمایا۔ تفصیل میں نہیں، اشارہ کافی ہے۔ اب پورا کنواں نکل گیا یہودیاں دا دھواں، مسلمانوں کے نام لگایا۔ 2 مرتبہ جنت نبی نے بیچی ہے، عثمان نے خریدی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جس کی ملکیت نہ ہو وہ بیچ نہیں سکتا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اے رومال میاں آصف صاحب دا تے میں 5 روپے چ ویچ دیواں تے بعد وچ مینوں آکھن اونج تے عالم پر فراڈ بڑے کر دے، رومال میرا ویچ تسی آئے ہو۔ یہ وہی بیچے گا جس کا یہ ہے، نبی نے بیچا ہے، پتا چلا جنت نبی کی ہے۔ اگر نبی کی نہیں ہے تو سودا لینے والا جانچ پرکھ کرے کہ جیڑی چیز میں لے رہا انہاں دی ہے بھی کہ نہیں۔ او لین والے نو بھی یقین ہے انہاں دی ہے، تے ہن جیڑا آکھے نبی دی نہیں او عثمان نو بھی نہیں مندا بلکہ محبوب رحمان نو بھی نہیں مندا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عثمان ہے۔ اوکھا ویلا جب آیا، جس پہ آیا عثمان سب سے آگے آیا۔ میرے نبی نے غالباً فرمایا کہ جدوں بھی کسے کولو سوال کریں منہ ویکھ لمی۔ یہ بھی ضروری ہے، یہ بیڑے بندیاں کولو سوال نہ کریں، جواب بیڑے ہی آنا ہی۔ تے سونے بندیاں کولو سوال کر، سونے دا مطلب ہے دل دے سونے، مزاج دے سونے، اخلاق دے سونے، بلال ورگے سونے، اے بھی سونا ہے پر سونا ہے وے۔ تے رسول نے بولیا تے بوہا عثمان نے کھولیا تے کنا سونا ہے ڈھولیا۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کو کہا جب حضرت اللہ اکبر بی بی پاک رقیہ دنیا سے تشریف لے گئیں، عثمان کے آنسو نہیں رکتے، سرکار نے بلایا روتا کیوں ہے؟ یاروں نے کہا ایک بیوی گئی، تیرے لیے کوئی کمی ہے یہاں؟ اللہ نے حسن بھی دیا، جوانی دی، دولت دی، کمی کوئی نہیں، لوگ تو منتظر ہیں۔ کہا رشتوں کو نہیں رو رہا، نبی کے رشتے کو رو رہا۔ کن کا دامن چھوٹا ہے؟ رسول کریم نے بلایا، فرمایا رات ہی جبریل آیا، مجھے رب نے حکم فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے عثمان سے کر دے۔ اور بیٹی کو جو لفظ میرے رسول نے بولے، فرمایا میری بچی سمیٹ کے، میری بچی جانتی ہے عثمان کیسا بندہ ہے، بابا جان آپ جانو۔ کہا تیرے بابا محمد عربی جیسا ہے اور میرے بابا ابراہیم جیسا۔ تم کیا جانتے ہو عثمان کو؟ کلی مشابہت میرے رسول نے دی تھی عثمان غنی کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور خلیل اللہ کی سخاوت میں کوئی حد نہیں ہے، حضرت عثمان کی بھی کوئی۔ اور فرمایا قیامت کا جب دن آئے گا اللہ عثمان کی حیا کی لاج رکھے گا۔ حضرت امام ابن حجر مکی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ میرے رسول نے بولا 70
70,000 میری امت کا وہ گناہگار جن پر جہنم واجب ہو جائے گی، حضرت عثمان زبان کھولیں گے، بس وہ بولیں گے، فرشتے ان کی رسیاں کھولیں گے۔ یہ عثمان ہے، یہ جامع القرآن ہے، یہ جنت کا میزبان ہے، ہر جنتی اس کا مہمان ہے، ہمارا سب کچھ عثمان پہ قربان ہے۔ روئے زمین پہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ایک بھی فرد ایسا نہیں گزرا جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اے بالکل اکیلا عثمان ہے۔ اس لیے اس کا نام مولا علی فرماتے ہیں، عثمان کا نام زمین پہ تو ہے ہی ہے، فرمایا آسمانوں پہ بھی عثمان کو ذوالنورین بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ قرآن کا ادب، قرآن کا پیار، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کا ادب عثمان نے سکھایا، مسجد کا ادب قرآن نے عثمان نے سکھایا، صحابہ کا اہل بیت کا ادب عثمان نے سکھایا، مسجد کا ادب۔ مسجد کا وقت بھی آیا تو پانی کی طرح پیسہ بہایا، ہن سانو پیسہ دیون تے خیر بات دی گل ہے، ادب والے پاسوں بھی رہ گیا، ادب حیا والے پاسوں بھی رہ گیا تے ادب والے پاسوں بھی۔ یہ جو مرد ہوتا ہے نا، مرد، اس کا یہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک جسم کو ڈھانپنا لازم ہے، فرض ہے۔ حضرت ایسے ہے، ناف بھی ڈھکی ہوئی ہو، گھٹنے بھی، یہ کیا ہے؟ یہ مستحب نہیں، یہ سنت نہیں، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ عورت ہے، یہ ننگ ہے، اس کو ڈھانپنا لازم ہے۔ لیکن شرم آتی ہے بڑے بڑے گھروں کے بچے، بلکہ جوان۔ ابھی میں آ رہا تھا، میں نے ایک آدھی عمر کا یعنی ادھیڑ عمر کا آدمی دیکھا، پہنا ہوا وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھا نکر، اور وہ گھٹنوں سے بھی اوپر یعنی ران ننگی۔ ہمیں شرم آیا، اس کو شرم نہیں آیا۔ یہ پیغام ہے عثمانی پیغام سمجھو یا رسولی نبوی پیغام سمجھو، اپنے یاروں کو بتاؤ، نوجوانوں کو بتاؤ کہ بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، اور بے حیائی بے ایمانی ہوتی ہے۔ گھر میں ماں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے نکریں پہن کے، وہ بھی آدھی رانوں تک، اوے بے شرم و شرم کرو، بے حیا و حیا کرو۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، اس لیے عثمان حیا والا ہے۔ حیا والے کا پیغام حیا والوں کے نام مسجد میں بھی آتے ہیں لمبی تان کے۔ یہ آپ کی خالہ جان کا ڈیرا نہیں ہے، یہ ہے البیوت المساجد بیوت المتقین۔ فرمایا مسجد میں آنے والوں، مسجد نازک جگہ ہے، کتنی؟ فرمایا جیسے پورے جسم میں آنکھ نازک ہے، آنکھ سے زیادہ مسجد نازک۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مسجد میں آنے والوں جتنے ہو، جو ہو، میرے آپ کے سمیت۔ اسی لیے فرمایا
ہماری جو علماء لکھ گئے فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر جائز بات جس کا فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں ایسی بات کرنا بھی مکروہ ہو جاتی ہے اور وہ مکروہ چیز نیکیوں کو کھا جاتی ہے. باقی مسجد میں آنا بیٹھنا کیسے ہے؟ حضرت اللہ اکبر ابن ادھم ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں ایک دن مسجد میں آیا ٹیک لگا کے بیٹھا تو اچانک دماغ میں الہام ہوا آواز آئی او بے حیا او بے شرم. ہم سے کوئی نہیں بولتا کیونکہ ہم تو پہلے ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ ان سے بولا جاتا ہے جن کے من ستھرے ہوتے. او بے شرم تجھے شرم نہیں آتی کیا مالکوں کے گھر میں مالک کے گھر میں بندے ایسے بیٹھتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دفعہ ٹیک لگائی تھی پھر عمر گزر گئی. امام زین العابدین جیسا بندہ آتے تو تھر تھرا رہے ہوتے تھے. حضور تھر تھراتے کانپتے کیوں ہو؟ جانتے ہو کس کے گھر میں آئے؟ ناراض نہ ہونا، جو بھی تماشا یہی ہوتا ہے اور میں کروں تو پھر زیادہ خراب کام. ظاہر ہے میں امام ہوں، میں خطیب ہوں، آپ حاجی صاحب کریں گے تو اور زیادہ برا کام. سمجھدار کریں گے. اس لیے مسجد میں آئیں، اسی لیے کہا گیا اعتکاف کی نیت کر لیں. اعتکاف میں پھر صرف تم جانو اور وہ جانے، تار ادھر لگے ہوئے ہوں. عثمان نے یہ بھی سکھایا. آج کا سارا کلام حضرت عثمان غنی کے نام پر آپ نے کرنا ہے دو چیزوں کی، باقی اگر بھول بھی جائیں اللہ معاف فرمائے. ایک تو حیا والا کام کرنا ہے، کپڑے پہنے تو گھٹنوں سے کم از کم نیچے لازمی ہے، اس سے اوپر بالکل جائز. اور خصوصاً بے حیائی اس وقت معراج پہ ہوتی ہے جب بیٹی بھی سامنے بیٹھی ہے اور باپ کی نکر ہے اور نکر بھی یہاں تک ہے، وہ بے شرمی کی معراج ہوتی ہے. اس وقت پورا شیطان کا شکنجہ پورے گھر پہ ہوتا ہے. اور پھر بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، کوئی بے شرمی کی کوئی حد ہے؟ اس لیے عثمان غنی کی حیا کا واسطہ اپنے کپڑوں کا بھی ہم دھیان کریں. عثمان غنی کی حیا کا واسطہ مسجدوں کا بھی احترام کریں اور ثواب کا کوئی کام کریں. اور یہ آج کی نیکی تو حضرت عثمان کے نام کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.